من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ. بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں ہر قسم کی رہنمائی اور ہر قسم کی انسان کے لیے فائدے کی باتیں موجود ہیں. یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ جہاں وہ اپنے ماننے والوں کو عبادات کا اور نیک اعمال کا اجر و ثواب بتاتا ہے، وہاں بد اعمالیوں کا اور برے کاموں کا برا انجام اور وعیدات بھی بتاتا ہے. عبادات بھی انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ
معاملات بھی انتہائی ضروری ہے۔ ان معاملات میں سے ایک اہم ترین معاملہ جو ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ دین اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کو امانت اور دیانت کہا جاتا ہے، کہ اپنے معاملات کے اندر امانت اور دیانت سے کام لینا ہے۔ یہ امانت اور دیانت صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا جس طرح عرف عام میں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کسی بندے نے کسی دوسرے کے پاس کوئی قیمتی چیز رکھوائی یا نقدی رکھوائی ہے تو یہ امانت ہے، اس کو صحیح سالم واپس لوٹا دینا یہ اہم ترین فریضہ ہے، اور دیانت داری کرنا ہے۔ صرف یہ امانت اور دیانت نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر بلکہ عبادت کے اندر بھی امانت اور دیانت سے کام لینا ہے۔ عبادت کے اندر بھی، حتیٰ کہ اللہ کے معاملے میں بھی اور انبیاء اور رسول کے معاملے میں بھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورے ایمانیات کے معاملے میں بھی امانت اور دیانت سے کام لینا ہے۔ پورے ایمانیات، اللہ پر ہمارا کیسا ایمان ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو امین بنایا ہے، دیانت دار بنایا ہے، اور رسولوں پر انبیاء پر ہمارا کیسا ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا کیسا ایمان ہے، اور آخرت کے دن پر ہمارا کیسا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا کیسا ایمان ہے۔ اور اسی طرح ہر معاملے کے اندر ایک مومن بندے کو امین ہونا چاہیے اور دیانت دار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں، لین دین ہے، اس امانت کے اندر بھی تم نے خیانت نہیں کرنی۔ اب کیا معلوم ہوا؟ آپس کے معاملات یعنی اس امانت سے پہلے جس امانت کا، جس دیانت کا ہمیں حکم ملا ہے یا جس کا تذکرہ ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ والا معاملہ ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرف عام میں جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ بات رکھی ہے کہ جی فلاں کی امانت ہے میرے پاس، فلاں چیز میرے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، میں نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے۔ ٹھیک ہے، امانت کا وسیع مفہوم ہے، وسیع، ہر معاملے کے اندر امانت داری اور دیانت داری سے کام لینا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے نقطہ رکھنا تھا، پوائنٹ رکھنا تھا اور بات کو واضح کرنا تھا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے علم میں یہ بات ہو کہ ہر حوالے سے اپنے آپ کو امین بنانا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ اسی امانت کے حوالے سے کرنی ہے جو عرف عام میں مشہور ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی نگہبان ہے، کوئی نہ کوئی نگران ہے،
کوئی ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی حوالے سے اس پر امانت اور دیانت والا معاملہ ڈال دیا گیا ہے یا یہ لے کے بیٹھا ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں اس معاملے کے اندر کہاں تک امین ہوں، دین کے معاملے کے اندر بھی اور دنیا کے معاملے کے اندر بھی، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کے اندر بھی اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی میں کس طرح اپنے آپ کو امین بنا کے اور دیانتدار بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو، اس امانت سے مراد قرآن و سنت ہے، شرعی علوم ہے، دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، فرمایا اس قرآن کو، اس وحی کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، اتنا بڑی بڑی مخلوقات کو ہم نے کہا یہ امانت لے لو، فرمایا انہوں نے اعراض کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے، فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، انسان نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو ہر انسان ذمہ دار ہے، نگران ہے، ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو نگران اور نگہبان بنا کے بیٹھا ہے اور چل رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان اس معاملے میں پھر بہت بڑا ظالم ثابت ہوا ہے اور بہت بڑا لا علم اور جاہل ثابت ہوا ہے۔ اس فریضے کو اٹھا تو لیا ہے، امانت کو ذمہ تو لے لیا ہے، لیکن اس کی ادائیگی اور اس کے حقوق اور اس کے متعلق پھر دیانتداری سے اس نے کام نہیں لیا، ظالم ثابت ہوا ہے۔ اللہ کے معاملے میں اور اس کے رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں بھی یہ ظالم اور یہ جاہل ثابت ہوا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی اس امانت کے حوالے سے، دیانتداری کے حوالے سے جاہل اور ظالم ثابت ہوا ہے۔ حقوق ادا نہیں کی ہے، اٹھا تو لی ذمہ داری، ہم میں سے ہر ایک نے قرآن کو سنا ہے، پڑھا ہے، شریعت کو ہم نے قبول کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے، امانت داری اور دیانتداری سے کام لیا ہے۔ کون ہے جو قرآن و سنت کے مطابق صحیح عمل پیرا ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا وہ امین نہیں ہے، اس نے اس امانت کے اندر خیانت کی ہے، دیانتداری سے کام نہیں لیا۔ قرآن نے یوں بیان فرمایا، احادیث میں ہمیں یہ حکم ملا، لیکن ہم کریں اپنی مرضی، ہم مانیں اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی باتیں۔ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، لیکن ہم اپنے رسم و رواج کو لے کے بیٹھ جائیں، اپنے معاشرے کو لے کے بیٹھ جائیں، یہ کہاں کی امانت داری ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ان تین بڑی بڑی مخلوقات پر ہم نے اس امانت کو، یعنی اس شریعت کو، آسمانوں سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے یہ ذمہ داری، انسان نے اٹھا لی ہے تو اس ذمہ داری کو پھر صحیح طور پہ نبھائے۔ ہر عمل، ہر نیک کام، بلکہ ہر قدم اٹھاتے اور رکھتے وقت اس کو چیک کرنا ہے کہ میں نے قرآن و سنت کے مطابق یہ قدم اٹھایا ہے یا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بھی امانت داری اور دیانت داری سے کام لینا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی امانت داری اور دیانت داری سے کام لینا ہے، ورنہ بہت ہی بڑے خسارے اور نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے اور بڑے خطرناک نتائج ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ
خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں یہ. اور اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی خیانت سے کام نہیں لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بتائی تھی. فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے، امانت کے اندر دیانتداری سے کام نہ لیا جائے تو فانتظر الساعہ، پھر جو ہے قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. جبکہ مومن کی نشانی، ایک پکے مومن کی، سچے مومن کی وصف اور اس کی عادت اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ پکے مومن ہے جو اپنی امانتوں کے اندر دیانتداری سے کام لیتے ہیں، اور یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. یہی لوگ ہیں اولئک هم، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. فی جنات مکرمون، اور جنت کے اندر ان کی بہت بڑی عزت اور مہمان نوازی کی جائے گی. امانت داری کے یہ فوائد ہیں اور خیانت کے یہ نقصانات ہیں. حضرات، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا وصف ہے، ایسی عادت ہے کہ جس نبی کا بھی ہم تذکرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر نبی کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو یہ امانت ہمیں نظر آتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ السلام اور اسی طرح شعیب علیہ السلام، ان چاروں کا تذکرہ ایک ہی جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور ان کی اپنی زبان سے فرمایا کہ ان کو کہہ دو انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں. جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے اس حوالے سے بھی امین ہوں، اور جو تمہارے آپس کے ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی امین ہوں. حتیٰ کہ جو فرشتہ آسمانوں سے اللہ کی وحی لے کر انبیاء پر اترتا ہے اس کا بھی جو مشہور لقب رکھا گیا وہ کیا ہے؟ جبریل امین، نزل بہ الروح الامین. یہ ہے امانت داری کی اہمیت کہ آسمانوں سے جو وحی لے کے آنے والا فرشتہ ہے وہ امین ہے، اور جس پر یہ نازل ہوا وہ بھی امین ہے. اے امت محمدیہ، تم بھی امین بن جاؤ، قرآن و سنت کے معاملے میں بھی اور آپس کے معاملات کے معاملے میں بھی. آپس کے معاملات کے حوالے سے بہت بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. آج اس عادت کو، اس وصف کو، اس نشانی کو جو ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے اس کو ہم نے بھلا دیا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. جی امانت کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، جب ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوال پڑھتے ہیں اور اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو اتنا اہمیت دی جاتی تھی. اور جو بندہ بھی اس وصف کو، اس عادت کو اپنا لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ امانت اور یہ دیانت ہر حوالے سے انسان کو اپنانی چاہیے. اپنی آنکھ کے اندر بھی امانت داری اور دیانت داری ڈالنی چاہیے. خیانت سے کام نہیں لینا. جنہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھوں کی، اس کے اندر امانت اور دیانت کو ڈالا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا بڑے اعزازات سے نوازا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کس طرح امین بنے ہوئے ہیں، ہر حوالے سے امین بنے ہیں. عورت جو ہر حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر کے
اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کہتی ہے؟ قالت حیت لک، ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ حیت لک، اس کے اندر یہ سارے معنی ہیں جو ہم کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ادھر دیکھو، آؤ تو صحیح. ہر حوالے سے بار بار اس نے یوں کہا ہوگا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر بار یہی جواب دیا ہوگا، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو امین اور خصوصاً اپنی آنکھوں کے اندر امانت اور دیانت کو ڈالا. 2 لڑکیوں کو دیکھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، مختلف حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں. اور آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وصف اور ان کی عادت بیان ہوئی ہے وہ یہی تھی. آگے آپ سنیں گے. ان کی خدمت کی، جو ان کی ضروریات تھی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ واپس چلی گئی. جا کے اپنے والد گرامی کو کیا کہتی ہے کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ نوجوان قوی الامین ہے، طاقتور بھی ہے، بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امین بھی ہے، دیانت دار بھی ہے. وہاں انہوں نے کیا امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کیا تھا؟ یہی امانت داری اور یہی دیانت داری تھی. آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی. اور اللہ رب العالمین نے کیا پھر عزت دی ہے، کیا پھر فوائد اور ثمرات اور برکات سے نوازا، آپ سنتے رہتے ہیں. ہر نبی نے اپنے آپ کو امین بنا کے پیش کیا ہے، ہر حوالے سے، اللہ کی وحی کو پہنچانے کے حوالے سے بھی، اور اپنی آنکھوں کے حوالے سے بھی، اپنی نگاہوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی، اور اپنے معاملات کے اندر بھی امین اور دیانت دار پیش کیا ہے. حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب یہ مشہور ہے، الصادق الامین. صادق اور امین، سچا. الصادق الامین، الصادق اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی بھی پوری زندگی میں جان بوجھ کے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا ارادہ ہی نہ کیا ہو. اور امین بھی اسے کہتے ہیں جس نے کبھی بھی جان بوجھ کے اور اپنے ہوش و حواس میں کبھی خیانت کرنے کا سوچا بھی نہ ہو. تو حضرات، یہ صادق اور امین یہ صرف اور صرف انبیاء کا اور خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. لہذا یہ لفظ، یہ اعزاز صرف اور صرف انبیاء اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے کہ آپ صادق اور امین تھے. آپ تو نبی بننے سے پہلے صادق اور امین تھے. آپ نے جب فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ پورا خاندان بھی ہے اور قبیلہ بھی ہے، سارے لوگ بیک وقت اور بیک زبان کیا کہتے ہیں؟ ما جربناک الا صدقا. ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے تو آپ کو سچا پایا ہے، آپ کو سچا پایا ہے. آپ نے جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے پیش کیا تو سچائی پر پیش کیا ہے، اور ہم نے آپ کو امین پایا ہے. اور یہی وجہ ہے آپ کی امانت کے، آپ کی دیانت کے اور آپ کی صداقت کے یہ چرچے تھے کہ آپ ابھی نوجوان ہیں اور ایک بہت بڑی تاجرہ، انٹرنیشنل تاجرہ اور عظیم ترین عورت، بڑے خاندان کی عورت، وہ اپنا مال پیش کرتی ہے کہ اس کو چیک تو کریں، جاؤ یہ لے جاؤ، یہ فلاں فلاں علاقے میں بیچ کے آؤ، تجارت کر کے آؤ. اللہ اکبر.
اور اپنا ایک غلام بھی ساتھ بھیجتی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین۔ یہ غلام ہر حوالے سے چیک کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رپورٹ سننے کی دیر تھی، یہ عظیم ترین خاتون فوراً ہی نکاح کا پیغام پہنچا دیتی ہے کہ بھلے آپ یتیم ہیں، آپ کے والد اور آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، لیکن بہت بڑی دولت جو میں نے چیک کی ہے، مجھے جو خبر ملی ہے، میں نے جو تجربہ کیا ہے، وہ آپ کے پاس صداقت اور امانت اور دیانت والا معاملہ ہے۔ اور خود فرماتی ہے میں نے چیک کیا ہے، پھر اپنا سارا کچھ مال بھی اور اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے۔ یہ فوائد ہے، اور آپ اتنا بڑے صادق اور امین ہیں، پورے عرب کے اور پورے آس پاس کے لوگ اپنی امانتیں اگر کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی جان کے دشمن اور آپ کے قاتل اور آپ کے سر کی قیمت لگانے والے، ان کی بھی امانتیں اگر رکھی ہوئی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ اہمیت ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اس طرح امین بن کے رہو، اس طرح صادق بن کے رہو، اللہ پھر عزتیں بھی دے گا، اللہ رب العالمین پھر تمہارے لیے ہر حوالے سے آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ آپ نے اس رات بھی، جس رات آپ نے ہجرت کرنی تھی، اس رات بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، انہی کی جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ امانتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، فرمایا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے کل پرسوں جب بھی صبح یہ ان کو واپس لوٹا کے پھر آپ نے ہمارے پاس آ جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امانت داری۔ اور جب ہم کچھ ایسے واقعات پڑھتے ہیں، ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ اس قدر امانت کے معاملے میں، دیانت داری کے معاملے میں اس قدر انتہا کا جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کا واقعہ پیش کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 1000 اشرفیہ لیے، 1000 اشرفیہ، اور وعدہ یہ کیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو یہ واپس کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ 1000 اشرفیہ لے کے جانے والا اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، اور سمندر پار ہے اس کا گھر، دریا پار ہے اس کا گھر، کشتی پر سوار ہو کے جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے۔ جب وقت مقرر ہوا تھا، جو تاریخ مقرر تھی کہ اس تاریخ کو، اس دن کو واپس کرنا ہے، یہ دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے، سواری نہیں ملتی، کشتی نہیں ملتی۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ امانت کو واپس لوٹانے کا وقت تھا، اگر میں نے تاخیر کر دی تو میں خیانت کے زمرے میں میرا نام آ جائے گا۔ اب اس نے اللہ کو گواہ بنا کے، جب لیتے وقت بھی اللہ کو گواہ بنایا تھا، اب اس نے ایک عجیب معاملہ پیش کیا ہے۔ کس قدر امانت کو واپس لوٹانے کا یہ اہتمام ہوتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی لکڑی کے اندر سوراخ کیا، جگہ بنائی، اور وہ اشرفیہ ایک کپڑے کے اندر باندھ کے اس میں رکھ دی، اور فرمایا اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، اب بھی یہ تیرے ذمہ ہے، تو اس تک پہنچا دینا۔ اور لینے والا بھی انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، واپس جا رہا ہے، یہی سوچ کے تاخیر ہو جاتی ہے، کل پھر آ جاؤں گا، مجھے امید ہے میری امانت مجھے واپس مل جائے گی۔ لیکن اچانک اس نے دیکھا، ایک دفعہ پھر دیکھ لوں، شاید سواری آ رہی ہو، شاید کوئی کشتی آ رہی ہو۔ کشتی تو نہیں تھی، ایک بہت بڑی لکڑی نظر آئی ہے، فرمایا یہ لکڑی ہی لے کے چلا جاتا ہوں۔ اس کا انتظار کیا، اس لکڑی کے اندر ہی وہ امانت واپس لوٹا دی گئی تھی۔ حضرات دیکھیے کس طرح اہتمام کیا جاتا تھا، کس طرح انتظام کیا جاتا تھا امانت کو واپس لوٹانے کا۔ اور جو چیز ہماری نہیں ہے، جو چیز ہماری نہیں ہے، جس کا ہم نے پیسہ نہیں دیا، روپیہ نہیں دیا، اور جس کو ہم نے خریدا نہیں ہے، اس کو بھی واپس لوٹانے کا کس طرح انتظام کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اور آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ زمین بیچی
मामलात तय हो गए, रकम दे दी और ले ली, लेकिन जैसे ही फिर ज़मीन को खोदा तो वहाँ बहुत बड़ा एक ख़जाना मिला। अब ये ख़रीदने वाला बेचने वाले को ढूंढ रहा है कि मैंने जो ज़मीन ख़रीदी थी उसके पैसे दिए थे, इस ख़जाने के तो पैसे नहीं दिए थे, ये तो उसकी अमानत है, शायद उसने रखी हो, उसको भूल गई हो, या जो कुछ भी है मेरा इस पर हक नहीं है। फरमाया ये उठा के लेके जाता है और कहता है खुद हाज़ा ज़हबा, ये अपना सोना ले लो, ये अपना ख़जाना ले लो, मैंने आपसे ज़मीन ली थी। वो कहता है मैंने ज़मीन और जो कुछ उसमें था वो आपको बेच दिया था। ये कहता है ये आपका है, वो कहता है वो आपका है। ये कहता है मैं नहीं ले सकता, वो कहता है मैं नहीं ले सकता। हजरात क्या दौर था, क्या लोग थे, और आज भी हम अपने आप को देखें और अपने आप को चेक करें, हम कहाँ खड़े हैं। आखिरकार एक तीसरे नेक बंदे ने फैसला किया कि आपकी औलाद है, जी हाँ हमारी औलाद है। फरमाया उनकी शादी कर दो, निकाह कर दो और इस खजाने को उन पर खर्च कर दो और कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दो। क्या एहतमाम था। ये अमानत और ये दयानत का जो पहलू है आज हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है, हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। और आप सुन चुके हैं ये मुनाफिकीन की अलामत है खयानत करना, और अल्लाह और उसके रसूल के नापसंदीदा लोग हैं जो अमानतों के अंदर दयानतदारी से काम नहीं लेते, खयानत से काम लेते हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है कि खयानत से काम नहीं लेना, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वईद सुनाई है, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत खाइनुन, जन्नत के अंदर खाइन दाखिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा जिस तरह हम सब कुछ सुनते हैं फिर उस पर अमल की भी कोशिश करें। आइए मैं आपको एक दो और वाक़या सुनाता हूँ, बड़े अजीब वाक़यात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अपने कुछ साथियों के साथ मदीना से बाहर सफ़र पर है, मदीना से बाहर सफ़र पर है। अपने साथियों को कहते हैं सफ़र कर करके हम थक गए हैं, जो कुछ हमारे पास ज़्यादा राह है, खाने पीने की चीज़ है उसको ले आओ। दस्तरखान बिछाया और खाने के लिए अभी बैठे ही थे, नज़र पड़ी कि एक आदमी जो है तपती धूप में और कड़कते दोपहर में बकरियों को चरा रहा है। फरमाया इसको भी बुला लो, ये भी हमारे साथ बैठ के खा ले जो कुछ हमारे पास है। जब उसको बुलाया गया तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं रोज़ेदार हूँ। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला हैरान हो गए कि इतना सख्त दिन, इतना सख्त धूप और बहुत गर्मी के दिन आपने इन दिनों में रोज़े रखे हुए। उस गुलाम ने, जिसको हम कहते हैं गुलाम, नौकर, मजदूर, जिसको हम अपनी जूती के बराबर नहीं समझते, अल्लाह की कसम उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा अब्दुल्ला बिन उमर मैं उन दिनों की तैयारी कर रहा हूं जिन दिनों में अमल का मौका नहीं मिलेगा, उन दिनों की तैयारी कर रहा हूं। आज हमारी हालत तो यह है, हमसे सर्दियों के रोज़े भी नहीं रखे जाते, हमारी आदत बने तो हमसे रखे जाए। और वो गुलाम है, सलाम है उस गुलाम को, उस नौकर को, उस मजदूर को, बकरियां चराने वाला वो चरवाहा, वो रोज़े से है तपती दोपहर में। बहरहाल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सोचा होगा कि इसका इम्तिहान लूँ, शायद इसने जो है वो हमारे सामने अपने आप को नेक पारसा पेश किया हो, इसका इम्तिहान लेते हैं। क्योंकि जो रोज़ेदार होता है, जिसने रोज़े का कहा है, उसको तो हम चेक नहीं कर सकते जब तक वो खाएगा पिएगा नहीं। तो फरमाते हैं आप इन बकरियों में से एक बकरी हमें दे दो, बेच दो, हम इसका गोश्त बनाएंगे, शाम को आपको भी गोश्त दे देंगे, आप भी रोज़ा अफ्तार कर लेना और हम भी खा लेंगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बेच सकता, मेरा जो मालिक है उसकी इजाज़त नहीं है, ये उसकी अमानत है मेरे पास, अमानत के अंदर मैं खयानत नहीं कर सकता, दयानतदारी से काम लेता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर महाराज कि तुम्हारे मालिक को कैसा पता चलेगा, उसको क्या पता, इतना बड़े रेवड़ में से एक बकरी अगर इधर उधर हो जाए तो ये तो हो ही जाता है। फरमाया जवाब दिया, वो जवाब भी सुनने के लायक है। फरमाया ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर मेरे उस मालिक को छोड़िए, जो हकीकी मालिक है वो कहाँ जाएगा, वो तो देख रहा है ना।
وہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی یہی الفاظ 3 دفعہ دہراتے ہیں اپنے ساتھیوں کو سنانے کے لیے، این اللہ این اللہ۔ کیا عقیدہ ہے، کیا عمل ہے، اور کیا جذبہ ہے، اور امانت کے اندر دیانت داری سے کام لینے والا کیا انتظام اور اہتمام کیا ہوا اس غلام نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں پہنچے، سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈا، تلاش کیا، فرمایا اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کرو، یہ جتنی بکریاں ہیں یہ سارے جانور بھی ہم خریدتے ہیں اور یہ غلام بھی ہم خریدتے ہیں۔ اس غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ ساری بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ یہ امانت داری کا، یہ دیانت داری کا فائدہ اس کو حاصل ہوا ہے۔ جو بندہ بھی امین بنتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر عزتیں بھی دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور امام گزرے ہیں، بہت بڑے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر جو بڑی کتابیں ہیں ان کی روایات موجود ہیں۔ اس امام کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے چوٹی کے امام ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ یہ اپنے والد گرامی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں میرے والد محترم ایک آدمی کے پاس ایک باغ کی رکھوالی کرتے تھے، ایک باغ کی رکھوالی، اور وہ باغ اناروں کا باغ ہے۔ جب پھل پکنے کے دن آئے، انار کھانے کے دن آئے، تو یہ مالک آ کے اس عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد کو، جن کا نام مبارک ہے، ان کو کہتا ہے، جس طرح ایک مالک آ کے اپنا حکم اور اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں اور آ کے ایک محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جی اپنے ہاتھوں سے ایک انار تو ہمیں کھلائیے، یہ صحیح واقعہ ہے بالکل، ایک انار کھلائیے، ایک انار چیک کروائیے۔ یہ مبارک نامی شخص جاتا ہے، ایک انار توڑ کے لے کے آتا ہے۔ اس انار کو جب توڑا گیا، اس کے دانے نکالے گئے، جب اس نے کھائے تو وہ شاید میٹھا نہیں تھا، یا کھٹا تھا، یا جو ہے وہ پھیکا تھا۔ کہا اے مبارک، آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اور عجیب بات ہے آپ کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا میٹھا انار کون سا ہوتا ہے، کھٹا اور پھیکا انار کون سا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور توڑ کے آئیے۔ اسی طرح 3 دانے توڑوائے گئے، تینوں کے تینوں اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھے، میٹھے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار یہی جواب دیتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد مبارک، کہتے ہیں مالک، آپ نے مجھے اس کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا ہے، نگہبانی کے لیے رکھا ہوا ہے، چوکیداری کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ سارے کام میں بخوبی انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے مجھے جب یہ ساری ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کے اندر یہ اجازت تو نہیں دی تھی کہ آپ نے اپنی مرضی سے ان کو چیک بھی کرنا ہے، کھانا بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے۔ جب سے میں یہ آپ کے پاس نگران ہوں، اس کو سنبھال رہا ہوں، رکھوالی کر رہا ہوں، ایک انار بھی توڑ کے میں نے نہیں کھایا۔ حیران ہونے والا واقعہ، حیران کر دینے والا، ایک انار بھی توڑ کے نہیں کھایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا عزتیں دی۔ یہ مالک کتنا دنیا دار انسان ہوگا اور کتنا ہر حوالے سے استطاعت اور ثروت کا مالک ہوگا۔ یہ سب سے پہلے اپنے گھر میں جاتا ہے، جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے جو ہماری بیٹی ہمارے گھر میں جوان ہے، ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں رشتہ مل گیا ہے، ہمیں رشتہ مل گیا ہے۔ کہا کیسے مل گیا؟ آپ تو پریشان تھے۔ ٹھیک ہے جی بتائیے کون ہے؟ اب دیکھیں حیران کر دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ وہی ہمارا نوکر، وہی ہمارا مزدور، وہی ہمارا باغ کا رکھوالا۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی ہے، فرمایا جو بندہ ہمارے باغ کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اتنا امین ثابت ہوا ہے، اللہ کی قسم ہماری بیٹی کے معاملے میں اس سے زیادہ امین ثابت ہوگا، اس سے زیادہ دیانتداری سے کام لے گا۔ حضرات، خصوصاً نوجوانوں، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو آپ کی گھر والیاں ہیں، اللہ کی قسم یہ آپ کے پاس امانتیں ہیں۔ اللہ کے نام پر اس کو
ہم نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمہ پر ہم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس لیے ان کے حقوق صحیح طریقے پہ ادا کرتے رہنا۔ یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری، یہ نگرانی ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کی ہم نے دیانت داری سے کام اگر نہ کیا تو پھر خیانت کے زمرے میں آ جائے گا، اور خیانت دار آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور خیانت یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کتنا عزتیں دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ آخری واقعہ، وہ آپ نے واقعہ بڑا مشہور سنا ہوا ہے، اس میں سے جو نقطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، بے شمار دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا۔ اس میں سے بھی ایک آدمی، ان سب کو اللہ نے نجات دی، ان کی دعائیں سنی، پریشانیوں سے نجات دی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی۔ ان میں سے ایک آدمی بھی اگر اپنی نیکی پیش کرتا ہے تو اسی دیانت داری والی نیکی پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا تھا، وہ کسی وجہ سے اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کے اندر خیانت نہیں کی، دیانت داری سے کام لیا تھا، اس کو ضائع نہیں کر دیا تھا، اس کو میں نے کام میں لگایا۔ ایک وقت ایسا آیا، اس تھوڑی سی مزدوری سے بہت بڑا کاروبار شروع ہو گیا، کئی عرصہ بعد اس کو ضرورت ہوگی، وہ واپس آ کے وہی مطالبہ کرتا ہے، وہ میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ ساری بکریاں، یہ سارے جانور اور ان کی خدمت کرنے والے یہ خدام، یہ سارے کے سارے آپ کے ہیں، میں نے آپ کی اس مزدوری کے اندر امانت سے کام لیا تھا اور دیانت داری سے کام لیا تھا۔ اللہ یہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، اور اپنے اس بھائی کے ساتھ میں نے خیر خواہی کی تھی۔ اللہ یہ امانت اور دیانت داری والا معاملہ اگر تو نے قبول کیا ہو تو تو ہم سے راضی ہو جا اور پریشانیوں سے نجات دے دے۔ حضرات، بہت بڑا وسیع مفہوم ہے امانت داری کا، دیانت داری کا۔ یہی وجہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے امانت کا، دیانت کا، صداقت کا سبق پڑھ، آپ سے جو ہے وہ امت کی اور قوم کی امامت کا کام لیا جائے گا۔ اللہ بھی اگر کسی کو نگران بناتا ہے، اللہ بھی کسی کو اگر نگہبان بناتا ہے، اللہ بھی کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ امانت کا اور دیانت دا اور صداقت والا معاملہ یہ اپنے پاس رکھے۔ اللہ نے جتنی بھی عہدے دیے ہیں، جتنی بھی نگرانیں دی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے پاس امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا، یہ ساری جو کچھ ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کے اندر امانت سے کام لیا تھا یا جو ہے وہ خیانت سے کام لیا تھا۔ آنکھوں کی خیانت سے بچنا ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے دروازوں سے، تمہاری دیواروں سے جھانکتا ہے تو تمہیں اجازت ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اٹھا کے پھینک دو، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ آنکھوں کی اور ہاتھوں کی، زبان کی، کان کی، ہر حوالے سے جو ہے وہ امانت کا معاملہ اور دیانت کا معاملہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ اور ایک اور مفہوم بھی ہے، آخری بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم آپس میں مشورے کرتے ہو، مشورے، یہ مشورہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، فرمایا یہ مشورہ بھی امانت ہے۔ ہاں، 3 قسم کے یا جو بھی اس سے ملتے جلتے مشورے ہوں وہ امانت نہیں ہوتے، وہ آپ نے آؤٹ کر دینے ہیں، وہ آپ نے راز فاش کر دینے ہیں۔ فرمایا اگر کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس نے میرے سے مشورہ کیا تھا یا جو ہے ہماری آپس کی راز کی بات تھی۔ فرمایا نہیں، کسی کے مال کو لوٹنے کا اگر ارادہ کیا ہے، کوئی مشورہ کیا ہے، کوئی راز ہے تمہارے پاس تو وہ بھی تم نے بتا دینا ہے۔ اور اسی طرح کسی کی عزت لوٹنے کا، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کا معاملہ تمہارے سامنے آتا ہے تو وہ بھی تم نے یہ سمجھ کے کہ یہ جو ہے وہ مجلسیں، یہ جو ہے وہ آپس کے مشورے اور یہ راز جو ہے یہ امانت ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں رہنے چاہیے۔ فرمایا نہیں، یہ 3 قسم کے راز، ان رازوں کو تم نے فاش کر دینا ہے، اڑا دینا ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ قتل کے منصوبے کو بھی تم نے ناکام کرنا ہے، اور کسی کے مال پر
ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تمہارے پاس بات پہنچی ہے تو اچھے طریقے تک ان تک بات پہنچا دو، یہ امانت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تم سے مشورہ کیا جائے، جو بھی تمہارے پاس راز ہو کسی کے، وہ امانت ہے، ان کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امانت اور دیانت کے حوالے سے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر حوالے سے امانت کا معاملہ ہمیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنازے کا اعلان ہے، اعلانات ہو بھی چکے ہیں۔ محمد اسماعیل عثمانی سمیجہ وابڈہ والے کے گھر والی بعد نماز عصر 5:30 بجے جنازہ گاہ نزد پرانی چرنگی شجاباد میں نماز جنازہ ہوگا، اس میں شرکت فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے، اور اسی طرح ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کا کہا گیا ہے کہ وہ باہر کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہر حوالے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔